الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز دوستوں بزرگوں اور اگر سماعت فرما رہی ہو میری ماں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 4 آیات کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. برادران اسلام، سب سے بنیادی بات وہ انسان کے عمل کی ہے، اور عمل ہی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قیامت والے دن سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے. اب دنیا کے اندر انسان جو اپنا وقت گزار رہا ہے، اس کی جو حالتیں ہیں، جاگنے کی حالت میں، سونے کی حالت میں، بیٹھنے اٹھنے کی حالت میں، اس وقت یہ کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے. اب اس کا جو ایک ایک کام ہے، ایک ایک اس کا جو عمل ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. اور اگر اچھا عمل ہے تو اس کی آخرت بن رہی ہے، اور اگر برا عمل ہے تو اس کی آخرت بگڑ رہی ہے. تو فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے تو فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ بھئی میرا تو ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے. میری زندگی کے جتنے بھی ادوار ہیں وہ تمام کے تمام، جیسے دنیا کے اندر مختلف جگہ پر لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو ایسے ہی انسان کی زندگی کے جتنے بھی کام ہیں، خواہ اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں. اور قیامت والے دن انسان کا اعمال نامہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا. انسان سے کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ لے اپنا کارنامہ، جو کچھ تو نے دنیا کے اندر کیا ہے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ آج یہ تیرے حساب کے لیے یہی کافی ہے. اب انسان جب اپنے اس اعمال نامے کو کھولے گا، کھول کر پڑھنا شروع
ہوگا دیکھے گا اسے تو اس نے وہ گناہ جو چھپ کر کیے تھے وہ بھی اس اعمال نامے کے اندر لکھے ہوئے ہوں گے۔ اب کیا ہوگا کہ اب اس کے جو نیک اعمال ہیں یا برے اعمال ہیں یہ دونوں طرح کے اعمال اس کے سامنے ہو جائیں گے۔ اب اس آدمی کے لیے فیصلہ ہوگا، اگر اس کے اعمال نیک اعمال زیادہ ہیں برائیاں کم ہیں تو اللہ رب العالمین اس وقت اس نے جو دنیا کے اندر نیکی کر کے وقت گزارا، اب اس کا یہ جو اس کا اعمال نامہ ہے وہ اس کو دائیں ہاتھ کے اندر ملے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں اس کو مل گیا تو یہ آدمی بڑا خوش ہوگا، لوگوں کو دکھاتا پھرے گا۔ جیسے دنیا کے اندر ایک آدمی اگر پی ایچ ڈی کر لیتا ہے یا نیچے والی اس کے پاس ڈگریاں آ جاتی ہیں تو لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے کہ بھائی میں نے تو پی ایچ ڈی کر لی ہے، یہ میری ڈگری ہے، میں نے ایم فل کر لیا ہے، ایم اے کر لیا ہے، یہ میری ڈگریاں ہیں۔ تو انسان خوشی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، وہ جو اندر اس کے دل کے اندر جو خوشی کا جذبہ ہے انسان اسے باہر نکالتا ہے۔ تو وہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا کہ جس آدمی کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ کے اندر مل گیا یہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا اور کہے گا کہ آج میں کامیاب ہو گیا۔ اب دائیں ہاتھ کے اندر اعمال نامہ کس آدمی کو ملے گا کہ جس نے اپنی اس آخرت کے لیے دنیا میں تیاری کی ہوگی، جس نے اپنی اس آخرت کے لیے دنیا میں ساز و سامان آخرت کا جمع کیا ہوگا، اس آدمی کو اس کا اعمال نامہ وہاں دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور دوسرا وہ آدمی ہوگا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کہ وہ آدمی جس کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ کے اندر ملے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے میری بربادی، آج یہ کیا ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ دائیں ہاتھ میں ملنے والے جو اعمال نامے ہیں، جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا ہے اللہ ان کو جنت میں بھیج دیں گے، اور جن کو برے اعمال کی وجہ سے ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اسی کے متعلق فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس آدمی کو قیامت والے دن جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ آخرت کی سب سے بڑی کامیابی وہ یہی ہے کہ جہنم سے بچ جانا اور جنت کے اندر چلے جانا۔ اب اس کامیابی کو ہم نے دنیا کے اندر حاصل کرنا ہے، لیکن آج ہمارے سامنے دنیا کی باقی کامیابیاں وہ جو ہمیں بظاہر نظر آتی ہیں، تو ان کامیابیوں کے پیچھے لگ کر ہم اپنی آخرت کی جو بڑی کامیابی ہے اس کو ہم نے بلا دیا ہے۔